الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ درود پاک میرے نال پڑھو، درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دلا غافل نہ ہو یا قدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ دلا غافل نہ ہو یا قدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ نظر کر ماڑیاں خالی کہاں وہ ماڑیاں والے۔ سبھی کوڑا پسارا ہے دغا بازی کا بانا ہے۔ نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی۔ کیا پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا ہے۔ حمد و صلاۃ تو بعد قابل احترام حضرات علماء کرام، خصوصاً عزیز محترم مولانا میاں مناظر صاحب، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماشاءاللہ میں داد دیواں گا ہرل برادرین کہ انہوں نے اس ڈیرے تے ایک ماشاءاللہ جلسے دا سلسلہ شروع کیتا۔ ادھے اندر ساری سنگی جنہ دا حصہ ہے جڑے شامل نے ان ساریاں اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ ماہر عمیر ظفر حرل، ظفر اقبال حرل،
خالد محمود ارل افضال ارل عمران باقی انہاں تے اس تو سلام ہے کہ انہاں نے سن ساریاں بلا کے اللہ رسول دی گل سنن دا موقع دیتا اور تسی سارے توانوی میں داد دے ساں کہ اس مصروفیت دے وقت اندر تسی اپنے کم چھڑ کے آئے ہو اللہ تعالیٰ تہاڈا بھی قدم قدم اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے اور جڑے لمحات اسی اتھے بویے اللہ تعالیٰ او ساڈا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے۔ لیکن میں عرض کراں گا میرے دوستو تسی اپنے بڑے ضروری کم چھڑ کے ہوندے ہو اتھے آ کے صرف اے نہ ذہن لے کے بیٹھے کرو بس ہی چیک کرنا مولوی صاحب دا گلا کہو جیا شیر کہو جے پڑھ دین لے کے ہو جائیے ذہن لے کے بیٹھے کرو تاں بان دا تون ثواب ملے گا کہ میں توجہ نال گل سننی ہے اور جس گل نال میرے ایمان اور عمل دا فائدہ ہے انہوں میں دل وچ بسا کے عمل کرن دی کوشش کرنی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اسانو اپنیاں نیتاں بھی درست کرن دی توفیق عطا فرمائے اپنے اعمال بھی درست کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں بھائیوں میں عزیزم ظفر صاحب دی اس سوچ نو داد دینا مینوں نہ موضوع دیتا فکر آخرت۔ اے زندگی تسی میں گزار رہے ہیں آخرت والی زندگی ساڈیاں اکھاں تو اس وقت او جھلے لیکن او دیتے ساڈا بڑا پکا ایمان ہے کہ نہیں؟ ساڈا سب دا ایمان ہے اسی تے ہمیشہ واسطے نہیں آئے عارضی طور تے آئے ہیں چند سال اس تو بعد اللہ تعالیٰ قرآن کریم پہ فرماندن کیا کدی تسی سوچے ہاں کہ ان زمینہ دا مالک تو آڈے تو پہلے کون ہاں آج تسی ہو اے عارضی جیا ٹھہراؤ اے عارضی جیا ساڑا ٹھہرنا اے گھر ساڑا فانی ہے او گھر باقی ہے اے گھر عارضی ہے او گھر دائمی ہے اتھے چند سال یا چند لمحے یا چند دن رہنا اتھے ہمیشہ واسطے رہنا اتھے موت بھی ختم کر دیتی جائے گی اتھے تکلیف حد تو ودے نا بندن موت آ جاندی آدن چلو یار دا مرنا ہی سوکھا یہ بڑا اوکھا شکر مر گیا ساڑھے علاقے چ ایک بابا پچھلے دن فوت ہویا دے جی الحمدللہ یہ بیچارہ مر گیا سکھی ہو گیا گویا ساڑھے دنیا دے دکھاں دی حد موت ہے اتھو دے دکھاں دی حد موت نہیں اتھے جو ہوئے گا ہمیشہ ہوئے اس واسطے میرے دوستو میرے بھائیو جدو تو آڈا ساڑھا یقین ہے آخرت تے پھر عقل مندی یہ نہیں کہ آخرت نہ بھول جائیے بلکہ تسی تے میں اتھے مسافر ہاں ایک صحابیہ سرکار دے گھر آئیاں جیوں ساڑھے دیندار گھراں چورتاں ہونیاں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں گلاں کردیں نا وہ مائی پوچھدی نال بستر سرکار دا لگوئے سی پوچھدی سرکار اتھے سون دن جی ہاں مائی صاحبہ نے دسیا وہ جگہ تھوڑی جی کھوری آئی مائی اسے ویلے گئی تو لائی ٹیب ایک نرم گداز بستر بنا کے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے دیتا سیدہ سرکار دے تلے بچھا صحابہ کرام نو جتنی محبت آئی نا سرکار نال اسی تے نعرے مار دے آنا پھر چلے جان صحابہ دلو جان نال صحابیات دلو جان نال محبت کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات نے جس ٹائم اس تے لیٹن لگے نرمی محسوس ہوئی آپ الگ ہو کے بہ گئے فرمایا عائشہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی غلامہ آئیے تو آڈا بستر کھردرا دیکھے آئے سخت دیکھے اے نرم گداز بستر لے آئیے فرمایا عائشہ اٹھا دے میری مثال اس دنیا دے اندر اس مسافر دی طرح جیڑا مسافر ایک درخت دے تلے
تھوڑی دیر آرام کردا ہے، پھر اس درخت دے سائے نو چھوڑ کے اپنی منزل ور روانہ ہو جاندا۔ اے سرکار کریم دا معمول مبارک سی۔ آخرت اس قدر ذہن وچ اج ایمانداری نال اسی سوچ بخشیے، اللہ نے سوچن واسطے عقل بھی بخشیے، اللہ نے عمل کرن دی قوت بھی عطا فرمائیے۔ اج عقل مندی مسافر سفر تے جانا ہوئے، تسی پنڈی جانا ہوئے، لاہور ہائی کورٹ چ جانا ہوئے، راتی تیاری کر رکھ دیاں، بریف کیس تیار کیتا، ضروری کاغذات تیار کیتے، اپنا موبائل سامنے رکھیا میں بھول نہ جاواں، کرایہ کول رکھیا، ہر ضروری شے انتظام کر کے بر وقت نکل دیو میں منزل تے پہنچ جاواں۔ دنیا دے سفر نو اتنی اہمیت دین والے میرے بھائی، سوچ میں نے آخرت واسطے کے تیاری کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والیو اللہ کو لو ڈر دے رہے کرو، ہر دم اللہ کو لو ڈرو، ہر دم اللہ دا خوف دل وچ بساؤ۔ اج سن پولیس دا ڈر ہے، اج سن ایم پی اے دا ڈر ہے، اج ایم این اے تے وزیراں تو ڈر دیاں، فوج دے ڈر تو ساری قوم اگے لگی ہوئی ہے۔ خدا دی قسم ہے تیرے رب دی پکڑ انہاں سب نالوں شدید ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب دی پکڑ بڑی سخت ہے، کوئی بچا نہیں سکدا۔ فرمایا اے لوگو اپنے اللہ کو لو ڈر دے رہے کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندہ سوچے، مرد عورت جوان بوڑھا ہر ایک سوچے میں کل واسطے اگے کے گھلے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نا آج سوچ کر، آج فکر کر، آج آخرت واسطے سامان کر۔ میں قبر دی کے تیاری کیتی ہے، میں آخرت دی کے تیاری کیتی ہے۔ میرے بھائی دنیا دے بازار اندر پیسہ لگدا، پیسہ ساڑی جیب وچ ہوئے اسی دنیا بھر دا سفر کر لیندے ہیں، ساڑی کول جی پیسے نہیں، سن کوئی لوائی نہیں، لیکن قبر قیامت دے اندر جیڑا سکہ کم آنا وہ نیکی دا سکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سانوں یاد دلایا، اے لوگو آج غور کرو، میں کل واسطے اگے کی گلے آئے۔ اگر یہ سوچ فکر ساڑے اندر پیدا ہو جائے کہ میں اپنی قبر قیامت دی تیاری کرنی ہے، اصل میرے گھر او نے انہاں چ میں جانا، اج انہاں دی تیاری کراں۔ اگر یہ ساڑی فکر ہوندی وقت اسی بے نماز نہ ہوندے، وقت اسی بے زکاة نہ ہوندے، آج زکاة نہ دیندے، یہ زکاة دئیے تے جاتک کے دا ویسن تے میں آکھیا 10 ماں دے پیٹ اندر تین تے تیرے میرے جاتکن کہیں پالے آ، جیڑا اتھے رزق دیندہ رہے آج بھی دے گا۔ یہ بدبختی دی انتہا ہے کہ زکاة نہ دیندے، اور سوچ دی اگر زکاة دیتی تے پیسہ گھٹ جائے گا۔ اللہ دی قسم ہے زکاة دا ایک معنی ہی ہے بڑھانا، جیڑے زکاة دیندے نے رب انہاں دے مال نو ودھیندا رہندا، اور جیڑے نہیں دیندے وہ بچے ہوئے مال کے دے جاندا، یا لڑائیاں تے یا مقدمیاں تے یا علاجاں تے، اور بے بسی نال انسان دنیا تو جاندا۔ بہرحال میرے بھائی اسی تھے ہمیشہ نہیں رہنا، عقل مند بندہ ہوئے جیڑا آخرت نو ہر ٹائم یاد رکھے، آخرت دی فکر کرے۔ اگر یہ فکر پیدا ہو گئی تیرے میرے اندر، اللہ دی قسم مرنا ساڑے واسطے آسان ہو جائے گا۔ ایک اسی لوگ تویتاں شویتاں دے بڑے قائلاں، عورتاں مرد، میں اپنے گران اندر نہ ہر مہینے ایک دن آنا، اور ڈیٹ میری مقرر ہے پہلے مہینے دی پہلی جمعرات، او میرا بھائی اعلان کردہ بے تقریر ہو سی، تقریر والے تھوڑے ہوندے تویتاں والے باڑے ہوندے،
گویا یہ نہیں لینا فیض، وہ لینا۔ دھکے لے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، بات آکسن جی موک کتنی ہے، میں آکھیا ساڈا مرشد موکھ والا نہ۔ عرض کر رہے ہیں میرا بھائی، ایک بزرگ آئے، ایک اہل اللہ کول کہن لگے، پیر صاحب میں وڈیری عمر دا بندہ، راتی گھر والے سو جاندے نے، میں نیند نہیں آؤندی، اس بے خوابی اور نیند نہ آن دی حالت اندر میں موت رہ رہ کے یاد آندی ہے۔ ہن میرے آزا جواب دے گئے نے، بڑی ڈر لگدا میں آیا، میں تعویذ دیو، میں موت دا ڈر نہ لگ۔ او ٹھگ پیر نہ آئے، او پیسے کماؤن والے پیر نہ آئے، او سچے پیر آئے، انہاں بہا لیا۔ بابا جی بہو پہلو ہی گل دسو، وات تویز آلی بھی گل کر دے ہاں۔ آکھن لگے پچھو پیر جی کے پوچھ دیو۔ فرمایا تیرے دو گھر نے، ایک تیرے گھر اندر کوئی سہولت نہیں، نہ سایہ، نہ پانی، نہ بیڈ، نہ واش روم، نہ کوئی اور ضرورت دی شے، اور دوجے گھر دے اندر تیریاں ضروریات دیاں ساریاں چیزاں موجود نے، واش روم موجود نے، سایہ موجود ہے، دھوپ بھی لگ دیئے، ہوا بھی لگ دیئے، ہر نعمتوں دے اندر موجود ہے، تم کیڑے گھر وچ رانا پسند کریں گا؟ بابا جی کہنے لگے میں اس گھر وچ رہاں گا جس گھر وچ سہولتاں موجود نے۔ پیر صاحب نے فرمایا بابا جی تسی اس گھر دے اندر رہ کے موت تو اس تو ڈر رہے ہو کہ تسی اس گھر نو آباد کیتو یا انہوں ویران کیتو یا اس گھر نو آج تو بعد آباد کرنا شروع کر دے ہو۔ جیوں جیوں آخرت والا گھر آباد ہوندہ جائے گا، انہیں موت دے ڈر تو دل آزاد ہوندہ جائے گا۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ اور فرمایا موت دا ڈر اگر ختم کرنا، آخرت والے گھر دی تیاری کرو، جیوں جیوں وہ گھر تیار ہوئے گا تو اڈا دل کرے گا دے جانتے موت آسان ہو جائے گی۔ آج عموماً اساڈا یہ حال ہے کسن مرنا یاد نہیں، آخرت یاد نہیں، آخرت دی فکر نہیں، اور پھر اساں سارے ڈھوڈے ہوئے ہیں۔ میں جی سیال شیب بیت ہاں، بھئی سیال شیب بیت ہونے دا مطلب ہے کہ تو بے نماز ہو میں، کیا بھیرا شیب بیت ہونے دا مطلب یا سلطان باو دا مرید ہونے دا ملنگ ہونے دا یہ مطلب ہے نماز نہ پڑھی ہے؟ ایمان نہ دس کیا ساڑھے پیر نماز پڑھ دیا ہے کوئی نہ، حضرت سلطان باو اللہ دا ذکر کر دیا ہے کوئی نہ، نماز پڑھ دیا ہے حضرت سلطان صاحب۔ انہی سارے بزرگ نمازاں پڑھ کے بزرگ بنیں، لیکن میرے بھائی جڑے پہلے ساڑھے بزرگ نے انہاں تے کوئی آج منکر اعتراض کر سکدا جی میں سلطان باو دی گل نہ مندا، میں پیر سیال دی گل نہ مندا، میں از کرانگا انہاں دی گلاں سن جڑے مسلم پیر نے، اور پیری سرداری دینی سرداری جنہ دے گھر وچوں چلیے، مولا علی ون، امام حسن ون، امام حسین ون، اہل بیت ون، اللہ دی قسم صحابہ یا آل بیت ہر وقت آخرت دے فکر اندر رہندے سن، ہر وقت۔ آج اسی نام ویچ رہے ہیں، کوئی حضرت علی دا نام ویچ رہا، کوئی صحابہ دا نام ویچ رہا، آج نام ویچ دے رہے ہیں سنا، عمل نہ کر دے، انہاں دی گلاں تے عمل کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت دینا، صحابہ اہل بیت کتنی قیامت دی فکر کر دے آئے، بس ایک دو گلاں میں عرض کرانگا میرے دوستو، او کس قدر فکر مند رہندے آئے۔ حضرت علی مرتضی شیر خدا
کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اج ہر کوئی علی علی دا نعرہ لگا رہا، کاش مولا علی والا کم بھی کریے۔ حضرت علی دی عمر 60 سال تو ابا ہوئے، زیادہ بڑھاپا آ گیا، سردی دا موسم ہے۔ آپ دی عادت کریمہ سی فجر دی نماز تو بعد محلیاں وچ گھوم دے سن اور آواز لگاندے سن، ایوہ الناس الصلاۃ، لوگو جاگو نماز دا ٹائم آ گیا ہے۔ وقت دا بادشاہ لوگن نماز واسطے جگا رہے ہیں۔ آپ نو سردی لگ گئی، آپ دا بدن کم رہا، ایک پرانی جی چادر مولا علی دے بدن تے۔ ایک بندہ کہن لگا، امیر المومنین بیت المال اندر نویاں چادران نویں کپڑے گرم آئے نے، آپ امیر المومنین ہو، اگر اجازت دیو تے میں بیت المال چو توڑے واسطے گرم کپڑے تیار کر لیں وا۔ اسی ہوویا ڈھل نالا وی جوڑے تیار کرائیں، میرا ناپ لے لے۔ مولا علی نے انہوں ناپ کے بہا کے فرمایا، بیٹا بیت المال علی دی ملکیت نہیں کہ علی جوڑا بنا لے، وے بیت المال تے ساری عوام دا مال ہے۔ میں اجازت نہیں کہ میں بغیر اجازت تو بناؤں، باقی تو گل کردہ میری چادر کتابہ نرند اور کا چادر گھس گھس کے باریک ہو گئی، تاں حضرت علی سردی لگ رہی آئی۔ اس چادر نو پکڑ کے فرمایا، جے تو بہازا من المدینہ تے، اے جڑی گھسی ہوئی چادر تن میرے بدن تے نظر آ رہی ہے، اے میں مدینیوں لے کے آیا تو ہاڑی حکومتاں چو میں کچھ نہیں لیا، میرا دل ہے میں اسے چادر وچ بکل مار کے رب نو ملا۔ بیٹا دنیا دی سردی دا خیال نہ کر، دعا کر اللہ آخرت بہتر کر دے۔ آخرت یاد ہے کہ کوئی نہ؟ کیا آج سن یاد ہے؟ عمل ساڈا کی ہے دوستو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ ایمان والے ہو میرے کولو ڈر دے رہے کرو، آخرت دی فکر کرو، پھر فرمایا میرے کول ڈر دے رہے کرو، کیونکہ انسان دے عمل اندر کوئی پتہ نہیں لگدا کس ویلے رب دی ناراضگی شامل ہو جائے۔ میں تقریر کر رہے ہیں ایک اچھا عمل ہے، اور اگر میری خواہش ہوئے بندے ضرور راضی ہون، 4 نعرے لگن، 4 ویلا ملن، رب دی گل میں کیڑی کرن دی لوڑ ہے، جیوں تے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ ایک گویا اس واسطے فرمایا ہر لمحے اللہ کو ڈرو، بار بار فرمایا اللہ کو ڈرو، اور اللہ کو ڈرن دا حکم قرآن وچ بار بار آیا۔ اور اس تو آیا ایک ارشاد سن لو، میرے تیرے کریم آقا نبی کریم سب کہیے صلی اللہ ہو، سارے کوئی بھی معروم نہ رہو، سب پڑھو درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نے فرمایا، میرے رب نے میں نے فرمایا، اے میرے سونے نبی میرے بندیاں نہ دس دے، میں نے اپنی عزت دی قسم ہے میں کسے بندے تے 2 خوف جمع نہیں کرانگا۔ جیڑا دنیا وچ میرے کولو ڈر گیا، آخرت وچ میں بے خوف کر دیوانگا، اور جیڑا دنیا تے نہیں ڈرے گا پھر میں انہوں آخرت اندر خوف دیوانگا۔ آج اگر تن من اللہ دا خوف نصیب ہو جائے نا، خدا دی قسم قبر دی منزلہ آسان ہو جائے۔ حقیقی خوف اللہ رب العالمین دا ڈر، اللہ دی بارگاہ چ رونا، زاریاں کرنا، گناہاں دی معافی منگنا، اظہار۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اے تابی نے، تابی او ہوندا ہے جس نے ایمان نال صحابہ نال ملاقات کیتی ہوئے، خاتمہ بالایمان ہوئے۔ اے صرف تابی نہیں، سید التابعین نے حضرت خواجہ حسن بصری کہندے لوگو میں مکہ شریف حاضر ہاں، اللہ دے گھر اندر میں تہجد پڑھے، دعائے رب تو ہن تے میں بھی اللہ دے گھر دی حاضری نصیب کرے۔
جس مسجد دی ہیک نماز دنیا دی مسجداں چ لکھ نمازاں پڑھو دی ہیک نماز لکھ نالو بہتر ہے۔ ای مسجد حرام جیڑی مکہ پاک وچ کعبہ دے ارد گرد مسجد، اس مسجد دی فضیلت حضرت خواجہ حسن بصری کہندے میں اتے نفل پڑھے تہجد دے رات گزاری اندھیرے دا ٹائم ہے، فرمایا نفلاں تو بعد خاص ٹائم دعا دا ہوندا ہے، میں دعا منگن لگا دن میں دعا منگن لگا میرے نیڑے کوئی بندہ دعا پہ منگدا، او اتنی دردناک دعا، اتنی سونی دعا، اتنی عاجزیاں تے زاریاں والی دعا منگ رہا، میں حسن بصری اپنی دعا بھول گیا، میں آمین 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 کہندہ جا رہے ہیں۔ جیوں علماء عوام نالو اعلیٰ دعا مانگ لیندے نے، تسی مگر آمین کر دیو۔ خواجہ حسن کہندے نے میں آمین آمین کہہ رہے ہیں، اپنی دعا بھول گیا، ایڈی سونی اللہ دا بندہ دعا مانگ رہا۔ کہندے لوگو انہاں دی دعا اور زاری سن کے میریاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے۔ بیت اللہ دا سین ہوئے، مسجد حرام دا منظر ہوئے، سحری دا ٹائم ہوئے، اللہ دے خوف دی وجہ تو آنکھاں چو آنسو آ جان، اس نالو بڑا مقدر کیڑا۔ حضرت خواجہ حسن فرمان دینو نہ بزرگان دی دعا تے رو رو کے اتنا دل شاد ہویا، دل وچو میں کہن لگا آج دل دی چادر صاف ہو گئی ہے۔ انہاں بزرگان دعا مکائی، اٹھ کے مسجد حرام چو باہر جان لگے، اندر اندھیرا ہے، آج دا بجلیاں دا دور نہیں، 1300-1400 سال پہلے دی گل ہے۔ فرمایا میں نے شوق پیدا ہویا، میں اس بندے نے ملا، اتنیاں کون اللہ دی بارگاہ زاریاں کرن والا اور اتنی آخرت دیاں سونیاں دعاواں کرن والا کون ہے؟ فرمایا لوگو جس ویلے میں باہر آیا روشنی تے ویکھیا، میں حیران رہ گیا، او عام بندہ نہیں، او کون ہے؟ فَإِذَنْ هُوَ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، او حضرت علی دے بڑے بیٹے امام حسن آئے۔ ماشاءاللہ یہ جی تقریر نعرے دی محتاج نہیں ہوندی، لوگ فکر وچ ہوندے، تسی پچھلی گل بھی بھلا دین دیو، پر ٹھیک ہے سنیے دے ایک طریقے میری گل بھولتے نہیں گئے۔ وہ ساریاں کرن والے، وہ حرم وچ رو رو کے اپنیاں بیاں دعاواں رنگ لگان والے تے دوجیاں بھی۔ فرمائے حضرت امام حسن نے حسن بصری دن میں آکھیا امام ہاڈی مقام تسی تے جنتی جوانہ دے سردار ہو، وقت اتنا تسی اللہ دی بارگاہ چ رو رہے آؤ اور زاریاں کر رہے آؤ۔ اے امام یہ کی گل ہے؟ حیرانگی دی گل ہے کہ تسی لوگ بھی اتنا آخرت تو ڈر دے ہو۔ اللہ دی قسمیں کوٹ مومن والے ہو، ہرانا دے ڈیرے والے ہو، علی دا بیٹا حسن بولے جڑے جنتی جوانہ دے سردار نے۔ فرمایا حسن بصری سن دعاواں دے اے ڈھنگ ساڑی اماں فاطمہ کولو ملے نے۔ آج اسی ایک کو گال کیتی جی پانچ تن پاک دا صدقہ، پانچ تن پاک دے اسی نوکراں، پانچ تن پاک دا اپنا کے حال ہے اللہ دی بارگاہ کے سانو نمونہ دے گئے انہوں بھی سامنے رکھو۔ انہوں نے دسیا صرف ساڑھا نہ لیاں تے نہ ویچیاں گل نہیں بننی، ساڑھے والا عمل نہ۔ فرما دینا ہے حسن بصری ساڑھی اماں جان انہی سہری دے ٹائم اللہ دی بارگاہ دے اندر دعاواں کر دیاں، پہلی اتھو گل پتہ لگی جیڑی سیدہ خاتون جنت جی ماں سہری دے ٹائم اللہ کو لوئے ہو جیاں دعاواں منگے، رب او دی گود چ جنت دے دو پھول دے دینیاں نے۔ اگر میری گل کوئی ماں بہن سن رہی ہے، اگر بزرگ سن رہے ہو، اللہ دی قسمیں سرگی رونے ہی مل دے جو مل دے، جنوں جو ملے آئے سرگی رب نو مناؤں نال۔
عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی۔ جدو دنیا سو رہی ہوئے اس وقت تم رو رہے ہوئے، جدو کوئی نہیں تیرا رونا سندا اس ویلے سنن والے نے سنا۔ خدا دی قسم میں تیرے بھاگ جاگ جان گے، تیری قبر بھی روشن، تیری آخرت بھی روشن۔ فرمایا اے حسن، اسے طریقہ امی جان کو لو سکھیا، اور فرمایا امی جان سن فرمانی سن، اے میرے بیٹے حسن و حسین، جس دن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اے فرمایا اے فاطمہ معاذ اس گلتے نہ رویں کہ میں نبیاں دے سردار دی بیٹیاں عمل کر کے آویں، یہ حال میرا اس دن تو ہویا۔ اسی تے اج اسے گلتے خوشاں، میں پیر صاحب نو سال بعد چھٹ دانیاں دی دے دیتی، بس نہ نماز دی لوڑے، سال تو بعد میلاد منا لیا، جلسہ کرا لیا، نہ نماز دی لوڑ، نہ خوف خدا، نہ شرم مصطفیٰ، نہ ماں باپ دا حیا، نہ معاشرے دا حیا، چوری ڈکیتی دل آزاری دوجے دے نقص تلاش کرنا تیرا میرا شعار زندگی ہے، طریقہ زندگی ہے۔ ایمان نہ دس اگر رسول اللہ دے گھرانے دا اے عالم آخرت دے بارے تیرا میرا کی انداز ہونا چاہیے ہے۔ امام حسین علی مقام دے فرزند ارجمند نور نظر حضرت امام زین العابدین، آپ ایک کمرے وچ نفل پڑھ رہے نے، بندے بھی نفل پڑھ رہے نے، جیوں تہاڈی میں جٹکی مثال دیواں، بوں وچ اگ لگ جاوے، دھوئیں نال کمرہ بھر جاندا ہے، انہی کمرے چ اگ لگ گئی، لوگ دوڑ کے باہر نکل گئے، امام زین العابدین نفل پڑھ رہا ہے، دھواں بڑھدا جا رہا، اگ پھیل دی جا رہی ہے، بندے آپ تے باہر نکل آئے پر شور مچا رہے نے، ایوہ الامام قد اخذت النار، امام صاحب آگ لگ گئی ہے، آگ لگ گئی ہے۔ امام صاحب بڑے صبر نال نفل مکمل کیتے، مکمل کر کے باہر نکلے، لوگاں آنکھیں جناب اسی تو نوازاں بھی دیتیاں، حضرت امام صاحب انہاں دی بے چینی بے کلی ویکھ کے اگو جڑا جملہ فرمایا او جملہ سن اپنے باطن وچ بسا، آل بیت دا عالم کیے آخرت دی فکر دے بارے۔ امام زین العابدین نے فرمایا شغلتنی نار الاخرہ، تہاڈی توجہ اس اگ والے، میری توجہ آخرت والی اگ والے۔ آخرت دی اگ اس اگ نالو 100 گنا نالو زیادہ تیز۔ اسی آج بچے نے ویکھیے نا، بچہ اگ دا انگارہ نپن لگا چاہ لینے ہیں، کوئی پوچھے بچے نے کھیڈن دے، اکسی مولوی جی بے وقوف ہو گئے ہو، بچہ تے بچہ ہویا، عقل دا کچا ہویا، اگ دا انگارہ اینو کھڑونا پہ سمجھدا، میں نہیں چون دینا۔ حیرت دی گل لے، بچے نے اگ دا انگارہ نہیں چون دیندہ، آپ دن وچ کدی نماز نہیں پڑھی، جس بے نماز دا انجام خدا دے قرآن نے فرمایا، بے نماز آدمی سکر وچ ہوئے گا، سکر او جہنم دی آگے جیڑی جدو لگے گی تے ہڈیاں بھی پگھل جان گی۔ یہ میں کولو نہیں کہہ رہا، قرآن کریم اندر آیا جنتی جنت وال جانے جدو باز بندیاں پہچان لین گے، پڑوسی محلے دے گران دے ڈیرے دے جہنم بھی جل رہے نے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے جنتی پوچھن گے ما سلککم فی سقر، تسی کی کن سقر وچ پہنچ گئے ہو؟ سقر سنی ہے اگ جیڑی ہڈیاں تک پگھلا دے گی، اس اگ وچ کیوں جل رہے ہو؟ موت اوتھے نہیں ہونی، او تلو جہنمی بولن گے پہن گے پہلا ساڈا جرم ایا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائدین وکننا نکذب بیوم الدین۔ 4 جواب دیں گے، آکھن گے ساڑھا پہلا قصورہ اسی نمازی ناسی،
ساڈا شمار نمازیاں وچ نہ جتنے بیٹھے ہو سوچو کیا میرا شمار نمازیاں چ ہے؟ نمازیاں شمار کدھا ہوندا جڑا سال تو بعد عید پڑھے؟ پہلا جواب اسی نمازیاں چ ناساں، دوجا جواب اسی مسکینہ نہ کھانا کھویندے آساں تو نہ کھواؤن دی ترغیب دلاندے آساں، کسان امیر نو اے بھی نہ غریب نو کوئی دیتا کر۔ تریجی گل وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اے عموماً ساڈے وچ اسی لا یعنی گلاں اندر وقت برباد کر دے آساں، ہے دو نواز شریف نو گاڑی، ہے دو عمران نو، ہے دو فلاں کونسلر ہے جیا، ہے دو پڑوسی عورت مرد دا گلا، مرد عورتاں دا گلا۔ کننا نخوض مع الخائضین، اسی فضول گلاں اندر وقت برباد کر دے ساں۔ اور چوتھا جواب آخرت تے ساڈا یقین نہیں کوئی نہ، مرن دا کوئی ساڈا پروگرام نہ، ایمان نہ دسو اج جس بندے دی عمر 60-70 سال ہو جائے انہوں اللہ دا خوف نصیب نہ ہوئے، موت نہ آوے، کیا اُندا آخرتی ایمان ہے؟ زبانی ہے نا، زبانی جمع خرچے، پریکٹیکلی نہیں۔ امام زین العابدین نے انہوں نے آکھیا اگ دی گل میں کر دیو، میری زین العابدین دی نظر آخرت دی اگ دی، انہوں تے آخرتوں ہر ٹائم یاد رکھیا۔ آج اسی نامہ تے گزارا کر رہے ہیں، کوئی آدھا میں پائنتن پاک دا نوکر ہاں، کوئی آدھا میں صحابہ دا نوکر ہاں۔ بھئی نوکر بنو لیکن خدا رہا انہاں پاکاں دے رستے تے بھی چلو، انہاں دے طریقہ زندگی تے بھی چلو۔ حضرت عمر نے فجر دی نماز پڑھائی، کتنی انہاں لوگاں آخرت یاد سی۔ نماز پڑھا رہے کھڑے ہو گئے، فرمایا کفو علی مکانکم، لوگوں اپنی یہ جائیں تے بیٹھے روے آئے۔ لوگاں سمجھے امیر المومنین کوئی اعلان کرن لگے۔ حضرت عمر، کون عمر؟ جدے بارے رسول اللہ کہیے صلی اللہ ہو، میں نہیں، کسی مولوی نے نہیں، آمنہ دے لال نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوندا تو میرا عمر نبی ہوندا۔ ایڈا با کمال انسان، ایڈا مرتبے والا، نماز فجر دی پڑھائی۔ پہلے دور اندر نمازاں بادشاہ آپ پڑھیں دے آئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کران دے سن۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان غنی، وقت دا امیر المومنین خود جماعت کران دا۔ آج جیڑا وڈا مولوی بن جاوے مسیتی نماز نہیں پڑھدا، جیڑا وڈا پیر بن جاوے انہوں نماز یاد ہی نہیں، او مریداں تے مریدنیاں دی گلاں چ مصروف ہے، خدا دا گھر یاد نہیں۔ خدا دی قسم اصلی پیر خود جماعت کران دے آئے، غوث اعظم خود جماعت کران دے آئے، امام اعظم خود جماعت کران دے آئے۔ اس قدر اہمیت نماز دی۔ حضرت عمر نماز پڑھائی نا، فرمایا بیٹھے روے آئے، بندے سمجھیا کوئی ضروری اعلان کرنا۔ فرمایا لوگو کل اکی غلام نو میں سزا دیوائیے، دا کوڑے، گواہیاں صحیح نہیں ہوئیاں یا معاملہ علم چ نہیں آیا، میں نے پتہ چلے آئے او کوڑے غلط ان مارے گئے نے۔ اس غلام نو بلا کے فرمایا اے کوڑا نپ، این سارے بندیاں دے سامنے عمر دی کنڈ تے دا کوڑے مار۔ فرمایا لوگو تن گواہ بنا رہے ہیں، میں غلام نو کوڑا پکڑا رہے ہیں، میں نے مارے، عام بادشاہ نہیں، 24 لاکھ مربع میل دا او امام جاہو جلال جدہ نا سن کے سپر پاوران دے بادشاہ کم دن، او بادشاہ۔ فرمایا لے غلام کوڑا پکڑ میں نے مار۔ اگے فرمایا لوگو اج ہے تنیا بندیاں دے سامنے، میں اس تو انہوں کہہ رہے ہیں میرا بدلہ لے لے وے، اج دا کوڑیاں دا ہے تنے بندیاں دے سامنے، بدلہ دے کے مار کھانا آسان ہے، کل رب نو جواب دینا مشکل ہے۔ اج کدی اسی سوچیا میں منہ چو جڑا بول رہے ہیں کل رب نے دا جواب کہہ دینا؟ نہیں، بے نیاز آئیں نہ گلنا، کیونکہ آخرت ایمان برائے نام رہ گئے۔
عورتیں ہو رہے دیندار طبقے نماز ادا پڑھ دیں ادا سمگلنگ کر دیں پوچھئے ایک ایک کام میں آدن جی وہ نماز ہے کاروبار ہے یہ دھوکھا نماز پڑھے دودھ وچ پانی ملائے ملاوٹ کرے آکھے جی وہ کاروبار ہے خدا دی قسم رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم بازار چو گزرے گندم دا ڈھیر لگویا آپ نے اس گندم دے ڈھیر وچ ہاتھ داخل کر دیتا دست نبوت نے دیکھیا کہ گندم اندروں سنی ہے دکاندار نے فرمایا گندم اندروں سنی ہے یا رسول اللہ میں تے سکی رکھی ہے بارش ہوئی ہے سج گئی ہے اتو ہوا نال خشک ہو گئی فرمایا اگر سنی ہے تو سنی سامنے رکھتا کہ گاہک نو دھوکہ نہ لگے نال فرمایا سن لے من غشا فلیس منا جڑا ملاوٹ کرے ہو میرا امتی نہیں اساں آج کس منے میرا ویر جا رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والے ہو اللہ کو لو ڈر دے رہے کرو اللہ دا ڈر آ جاوے آخرت دا ڈر آسان ہو جائے گا بزرگ تہجد پڑھن واسطے جاگے وضو کرن لگے کسے منے اور رون دی آواز آئی دل وچ سوچیا نفل روز پڑھدا کوئی دکھی رو رہا دکھی دا دکھ دور کر شاید رب راضی ہوئے او اللہ دا بندہ اپنا وضو تہجد بھول گیا جسم نے آواز آ رہی ہے ایک حویلی وچ چھوٹا جہا بچہ سجدے پہ ہویا زارو کتار رو رہا اور کہندا یا اللہ میں بڑا کمزور ہاں تیرا عذاب بڑا شدید ہے میرے مالک مینوں عذاب تو معاف کر دے عذاب تو من پناہ عطا کر دے بزرگ گئے بچے دی آہو زاری وے کہ آپ بھی رکن تنگیز ہو گئے پوچھیا بچے دلاسا دیتا اللہ تعالیٰ تیرے حال تے رحم کرے اس عمر اندر اے اللہ دا خوف آکھن لگا جناب میری ماں شام نو ہانڈی پکا رہی آئی وڈیاں لکڑیاں نہ اگ لیندیے نہیں لگی پھر کروملا رکھیاں چھوٹی تنکے رکھے میں بھی کول بیٹھا اس میں خیال آیا رب قیامت والے دن کے دائیں وڈیاں کافراں بے ایماناں عذاب دین تو پہلے سن عذاب نہ دے وے ہن عذاب خدا اور آخرت میرے دل وچ انج وس گئی دنیا چین نال سون دیے من رات نیند اور اسی گناہ کر کے پتہ نہیں ایک دن وچ کتنے پھر بھی یہ احساس نہیں میرا بھائی آج اگر تیاری کریں گا آج فکر کریں گا دو چیزاں عموماً نہ آخرت دی فکر چو رکاوٹ بن دیاں ایک جوانی اور ایک دولت دی فراوانی جنہ دی عمر ٹھیک ہوئے دن ٹھیک ہے بڑھے ہو کے مسیتی جا لساں مجھے بڑی عمر پہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست رج کے عیش کر لئیے دوبارہ تے نہیں نہ آنا فیشن کریے فضول خرچیاں کریے جو مرضی کریے لیکن ایمان نہ دس کیا ملکل موت پوچھ کے اوندہ کے بڑھاں کے جوانا ملکل موت اللہ دے دیتے ہوئے شیڈول تے چل رہے کتنے جوان ایسے اسی حیرت زدہ ہوئے ایک بچے دی جوان بچہ بالکل میں نے فون آیا بچہ فوت ہو گیا حیرت دے نال میرے منہ چو نکلیا کس طرح کیوں یعنی حیرانگی ہوئی کہ اتنا صحت مند جوان بچہ پتہ چلے جی ایکسیڈنٹ ہویا موقع تے فوت ہو آج کسی نے برین ہیمریج ہو رہی کسی نے ہارٹ اٹیک ہو رہا کسی نے بلڈ پریشر دا موت کتنی غیر یقینی ہو گئی ہے ساڑیاں اکھاں پھر بھی نہیں کھل عرض کرانگا میرے بھائی اللہ دی قسم جوانی نوار نہ بنا جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے جنہ دور جانا ہوئے وقت نہ ٹر دن کرو اگر قبر قیامت دی دوری دا احساس ہی فوراً توبہ کر کیوں کتنے جوان چہرے مٹی چس آپ دفن کر دیں مٹ گئے زیر زمین لاکھوں حسینوں محجبی مثل ان کے خاک میں تو نے بھی سونا ایک دن
کدی قبر نو یاد کر لئیے، کدی آخرت نو یاد کر لئیے۔ صحابہ کرام دی میں گل کر رہا، حضرت عثمان غنی دی بڑی گھنی داڑھی سی ہے، میری داڑھی پتلی ہے۔ حضرت عثمان غنی جدو قبر نو ویدے سن نا، اتنا روندے سن کہ آپ دے آنسوਆਂ نال گھنی داڑھی بھر جانی، پھر ٹپ ٹپ زمین تے گرن لگ پاؤنی۔ آپ دا ایک غلام میں دنائے آبان کہندہ حضرت امیر المومنین آپ دے گھر تے نبی پاک دیاں 2 بیٹیاں، اے شرف کائنات اندر صرف حضرت عثمان نو حاصل ہے کہ رسول اللہ دیاں کتنی بیٹیاں آپ دے نکاح وچ نے؟ اونچے بولو تائیں آپ نو آکھا جاندہ ذنو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا او مبارک تجھ کو جوڑا ذنورین کا، اے عثمان غنی تو ان مبارک ہوئے تو ان رسول اللہ دیاں 2 بیٹیاں ملیاں نے۔ اور ایک گل حضرت علی بھی حضرت عثمان نو آتے ہیں، عثمان تیرا شرف ہے کہ تیرے گھر رسول اللہ دیاں 2 بیٹیاں، یکے بعد دیگرے۔ یہ شان ہے۔ حضرت عثمان دا نام لے کے حضور نے فرمایا جنتی، اے آج جیڑا تسی اسی قرآن پڑھ دے آنا، ڈیرے ڈیرے نگر نگر کریا کریا بستی بستی، اے جیڑا قرآن ساڑھے کولے انہوں لغت قریش تے جمع کرنے والا محسن عثمان ہے۔ لیکن قبر وید دن اتنا رون دن کہ آپ دی بھاری داڑھی آنسو ناتا رو جان دیئے، حتیٰ کہ ٹپ ٹپ آنسو گرن لگ پاؤندے نے۔ آپ دے غلام ابان نے عرض کیتا امیر المومنین ایڈی شان تے وقت قبر نو وے کے ڈرون دیو۔ فرمایا اے عزیز اللہ دی قسمیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سن میں خود رسول اللہ صلی اللہ بولو سارے یہ سبق یاد ہو جائے، بولو سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانے سنیا۔ آپ نے فرمایا القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت دیاں منزلاں چو پہلی منزل ہے، جس تے آسان ہو گئی اس تے اگلیاں منزلاں آسان، جس تے مشکل ہو گئی وہ دیتے اگلیاں منزلاں مشکل۔ اور فرمایا خدا دی قسمیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبانی سنیا، میں نے جتنے مناظر دکھائے گئے نے انہاں چو سب نالو ہولناک منظر قبر دا منظر ہے، جنہوں آج اسی بھولے بیٹھے۔ آؤ آج فکر آخرت کریے، آج یہ سوچئے میں تو جانا قبر میرا گھارے، اور قبر حدیث پاک دے مطابق میرا تیرا ہر بندے دا نام لے کے ہر روز قبر آتی ہے۔ اور فلام بندیا میرے چانے اتھے روشنی کوئی نو انتظام کر کے آئیں، اتھے خوشی دا سامان کوئی نہیں۔ قبر کہتی ہے اے غافل ذرا آنا سنبھل کے تو، عمل کی روشنی لانا میرے اندر اندھیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہانو مینو آج دنیا اندر رہ کے آخرت دی سوچ بھی عطا فرمائے، آخرت دی تیاری دی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات ہر الاحباب نو اجر عطا فرمائے، جنہ سن مل بیٹھ کے ایو جیاں کلاں کرن دا موقع دیتا۔ انشاءاللہ خطاب جاری ہو سی، اس تو بعد حضرت قبلہ شاہ صاحب دا تسی تشریف رکھو، آرام نال سنو، میں ذرا جانا اس واسطے معذرت، وما علیہ الا البلاغ۔